الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی نہیں آتا ہائے ندامت سے۔ ہم آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کریم ذات وحدہ لا شریک ذات کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع میں آج کے عظیم دن میں ہم سب کو اپنے گھر میں سب سے پہلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ محض اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ آپ جیسے مجھ جیسے بیسیوں سفر میں ہوں گے، پتہ نہیں کن کن کاموں میں لگے ہوں گے، اس نعمت سے محروم ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے جمعۃ الوداع میں ہمیں اپنے گھر میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ جمعۃ الوداع بہت بابرکت دن ہے۔ جمعے کی اپنی بھی فضیلت ہے اور رمضان کی بھی فضیلت ہے، اور کیونکہ ادارہ فیضان مصطفیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر سال جمعۃ الوداع کا جو سلسلہ ہوتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، الحمدللہ اس ٹائم بیسمنٹ میں خواتین کثیر تعداد میں شریک ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں اکٹھی ہیں، اور الحمدللہ یہاں بھی کثیر تعداد میں افراد بیٹھے ہیں، اور ہم اکٹھے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یاد رکھیے گا، یہ توبہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے، جسے توبہ میسر آ جائے۔ اتنے گناہ کیے ہیں کہ زمین و آسمان بھر دے، اتنے گناہ کیے ہیں، لیکن ندامت سے چند آنسو بہا دے، اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ خود ہی یہ ارشاد فرما رہا ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو سچی۔ اور سچی توبہ کہتے کسے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبۃ نصوح کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، توبۃ نصوح یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے کے لیے گناہوں کی طرف پلٹ جانا واپس ایسے ہی مشکل ہے جیسے بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا۔ اس طرح یہ سچی توبہ ہے۔ تو آپ اور میں، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو یاد رکھیے یہ توبہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور جب بندہ توبہ کرنے آتا ہے تو اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس قدر راضی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ یعنی جو توبہ کر رہا ہے اللہ اسے اپنا دوست بنا رہا ہے۔ کتنا کریم ہے ہمارا رب، نافرمانی ہم اس کی کریں، ہم گناہ کریں، توبہ کی توفیق بھی ہمیں وہی دے، اور جب ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کریں وہ ہمیں اپنا دوست بنا لے۔ کتنی کریم ذات ہے، کتنا مہربان ہمارا رب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، عمر اگر امت کے سست پڑ جانے کا ڈر نہ ہونا تو مدینے کی گلیوں میں جا کے اعلان کر دو، 4 لوگوں کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب دیکھیے وہ کون خوش نصیب ہیں جنہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اے عمر اگر امت کے سست پڑنے کا خیال نہ ہوتا تو مدینے کی گلیوں میں جا کے اعلان کر دو کہ 4 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ فرمایا ایک وہ عورت جو اس حالت میں دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، جو عورت اپنے شوہر کی سختی برداشت کرتی رہی، اپنے شوہر کی غربت کے باوجود اس کا ساتھ دیتی رہی، اس شوہر کے لیے، اس عورت کے لیے بشارت ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ اب تو حالات ہی بدل گئے ہیں، اب تو گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں، اب تو عورتوں کی فرمائشوں کی لمبی فہرست بن چکی ہے، اب تو عورتوں کی خواہشات اتنی ہیں کہ مرد پوری کرنے کو آئے بھی تو نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا بندہ اپنے اہل و عیال کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو نکاح کا حکم دیا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ بندہ اپنے اہل و عیال کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اولاد، اس کے اہل و عیال اس سے ایسی ڈیمانڈ کریں گے، ایسی فرمائشیں کریں گے جو وہ پوری نہیں کر سکے گا، اور وہ فرمائشیں جب فورس کریں گے تو یہ ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے حرام کو پڑ جائے گا، اور جب حرام کو پڑے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی یہ وہ خواتین جو اپنے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بناتی ہیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں، عورت کی عزت کا پاس رکھتی ہیں، روکھی سوکھی کھا لیتی ہیں اور اپنے گھر کا پردہ نہیں اٹھاتی، ان عورتوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور عورتیں اس حالت میں دنیا سے جائیں کہ ان کا شوہر ان سے راضی ہے، تو اللہ کے نبی بشارت دے رہے ہیں کہ ایسی عورت کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اور فرمایا، اور یہاں ایک اور بات ذہن میں آئی کیونکہ خواتین بھی سن رہی ہیں، ان کے حوالے سے بات کریں کیسی خواتین اسلام میں تھی۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، آپ سے کسی نے پوچھا، حضور آپ سے لوگ مسئلے پوچھنے آتے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں، کوئی ایسا موقع آیا ہو کہ مسئلہ پوچھنے کوئی آیا ہو اور آپ پریشان ہو گئے ہوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں ایک موقع ایسا آیا تھا، مسئلہ پوچھنے ایک خاتون آئی تھی اور اس خاتون نے پریشان نہیں کیا تھا، رلا دیا تھا، اس قدر رلا دیا کہ میں پریشان ہو گیا۔ وہ خاتون آئی، پردے میں بیٹھ کے مجھ سے مسئلہ پوچھتی ہے اور کہتی ہے، امام احمد بن حنبل میں سوت کاٹتی ہوں، یہ ریشم بنتا ہے جو میں ریشم بناتی ہوں۔ امام احمد بن حنبل سے عرض کرتی ہیں، حضور ہمارے یہاں بجلی نہیں ہے، جب یہ چاند کی روشنی ہوتی ہے نا اس پہ بیٹھ کے میں سوت تیار کرتی ہوں، ریشم بناتی ہوں۔ حضور ہمارے ہاں بادشاہ کی سواری گزرتی ہے، اور جب بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو ان کے پاس مشعلیں اٹھائی ہوتی ہیں، روشنی کے لیے چراغ اٹھائے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں اور وہ روشنی میرے چھت پہ پڑتی ہے۔ اس ٹائم جب روشنی صحیح ہوتی ہے تو میں وہ سوت بہت اچھا تیار کر لیتی ہوں، ریشم بہت اچھا تیار کر لیتی ہوں۔ پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ جو تو میں چاند کی روشنی میں تیار کرتی ہوں وہ تو میری کمائی حلال ہے، لیکن یہ جو بادشاہ کی قندیلیں ہیں، یہ جو بادشاہ کے جو ساتھ ہوتے ہیں ان کے پاس جو روشنی کے چراغ ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں جو میں ریشم تیار کرتی ہوں اس کے پیسے میرے لیے جائز ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ پیسے میرے لیے حلال ہیں یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل فرماتے میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا خاتون مسئلہ بعد میں پوچھنا، پہلے اپنا تعارف کرا، تو ہے کون؟ اس نے کہا میں بشر حافی کی بہن ہوں، میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے اچھا تو بشر حافی کی بہن ہے، لوگوں کے لیے تو جائز ہے مگر تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ کیسی خواتین تھیں، کس قدر خوف خدا تھا۔ اللہ کرے آج کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اللہ حیا کی چادر عطا کر دے، انہیں بھی سجدوں کا نور عطا کر دے، انہیں بھی عبادت کا ذوق عطا کر دے، انہیں بھی تلاوت کا شوق عطا کر دے، اور یہ بھی باپردہ بن جائیں۔ کیونکہ آج
یہ جو خواتین ہمارے مدرسے میں پڑھتی ہیں، ہماری بہنیں پڑھتی ہیں، بیٹیاں پڑھتی ہیں، ان میں سے الحمدللہ 6 بچیاں ایسی ہیں، بہنیں ہیں جنہیں اللہ نے یہ اعزاز دیے. 2 ہماری بہنیں عالمہ بنی ہیں، اسی ادارے میں پڑھ کے وہ عالمہ بنی ہیں. آج ہم ان کو اسناد دیں گے. 6 بہنوں کو ہم نے اسناد دینی ہے. تو یہ ہمارے لیے ادارے کے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. الحمدللہ اللہ نے یہ جو ہمیں نعمت دیا ادارہ، یہ ادارہ پھل دینے لگ گیا ہے الحمدللہ. اور وہ بہنیں ہماری پڑھا بھی رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو، جو ہماری ایک بہن ہے مسز اشتیاق، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اور وہ عالمہ بنی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا یابی میں تبدیل فرمائے. تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جو اس حالت میں دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. فرمایا دوسرا وہ آدمی کہ جس کے بچے زیادہ ہیں مگر آمدنی کم ہے، لیکن اس نے اپنے بچوں کو لقمہ حرام نہیں کھلایا. بچے زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، لیکن پھر بھی بچوں کو لقمہ حرام نہیں کھانے دیا، حلال رزق کھلایا. فرمایا اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور فرمایا تیسرا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا، والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا، والدین کے ساتھ احسان کرنے والا. آج والدین پریشان ہیں، آج والدین کسی سے اپنا دکھڑا نہیں سنا سکتے، آج والدین چھپ چھپ کے روتے ہیں، آج والدین اپنا زخم چھپانا چاہیں پھر بھی نہیں چھپتا، لیکن پھر بھی بیٹے کی تعریفیں کرتے ہیں. یہ بات بڑی رلاتی ہے. یہاں ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، میں بیٹھا تھا، وہ بوڑھا آدمی سیڑھیاں اترا اور بڑی مشکل سے میرے پاس بیٹھا. اور وہ آ کے جب میرے پاس بیٹھا تو اس کی سانس پھول رہی تھی. جب اس کی سانس سنبھل گئی مجھے کہتا ہے مولانا مجھے میرے لیے کوئی کام دیکھے نا، میں کام کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بابا تیرا عمر کام کی تو نہیں ہے، آرام کر. وہ کہتا ہے مولانا 2 بیٹے ہیں، ایک اسلام آباد ہوتا ہے، ایک ادھر KSB میں ہوتا ہے. مولانا میں بیٹے کے پاس رہتا ہوں، بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ باپ فارغ رہتا ہے، یہ کام نہیں کرتا. میں نے کہا چھوڑ ایسے بیٹے کو جو تجھ سے بات نہیں کرتا، آ جا ہمارے پاس، مدرسے میں لنگر پکتا ہے، بچے کھا رہے ہیں، تو بھی کھا، اذانیں دے، نمازیں پڑھ. جملہ سننا، کہتا ہے نہیں مولانا بیٹا ہے بڑا اچھا، مولانا میرا بیٹا ہے بڑا اچھا، بس مجھ سے بات نہیں کرتا، مجھے کہتا کچھ نہیں ہے بہت اچھا. کل رات کو ماں سے بات کر رہا تھا کہ بچوں کے اسکول کی فیس زیادہ آ گئی ہے، 40,000 آ گئی ہے. پریشان تھا، ماں سے کہہ رہا تھا 40,000 میں کہاں سے لا کے دوں. مجھ سے بات تو نہیں کی، ماں سے کر رہا تھا، میں نے سنا ہے. پھر میں نے نیت کیا صبح کام ڈھونڈنے جاؤں گا، میرے سے بات نہیں کرتا، خیر ہے کہیں کام ڈھونڈتا ہوں، پیسے اکٹھے کرتا ہوں، لا کے بیٹے کو دیتا ہوں. یہ ماں باپ کیا ہستیاں ہیں، کیا رشتے ہیں، اور یہ اولاد کیا چیز ہے. آج تم اپنے ماں باپ کا درد نہیں سمجھتے، آج تمہیں ماں باپ کے آنسو نہیں رلاتے. آج کہتے ہیں مولانا 500 روپیہ مہینے کا دے رہا ہوں نا، میں حق ادا کر رہا ہوں. میرے بھائی ماں باپ بڑے عظیم نعمت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس حالت میں صبح کی، ماں بھی راضی ہے، باپ بھی راضی ہے، اللہ جنت کے دونوں دروازے کھول دیتا ہے. اور فرمایا جس نے اس حالت میں صبح کی، ماں بھی ناراض ہے، باپ بھی ناراض ہے، اللہ جہنم کے دونوں دروازے کھول دیتا ہے. یہ ماں باپ تیرے لیے دوزخ بھی ہیں، تیرے لیے جنت بھی ہیں. اگر راضی ہیں تو جنت ہے، اگر ناراض ہیں تو تیرے لیے دوزخ ہیں. میرے پیارے بھائی ماں باپ بڑی عظیم نعمت ہے. فرمایا جو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والا ہے اسے بھی جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور چوتھا وہ آدمی، فرمایا جس نے ایسی سچی توبہ کی ہو، ایسی سچی توبہ کی ہو کہ دوبارہ گناہوں کی طرف جانا اس کے لیے ایسی مشکل ہو کہ جیسے گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا. ایسی سچی اس نے توبہ کی ہو. یہ توبہ ندامت کا نام ہے، الندم و توبہ. ندامت توبہ ہے، ندامت ہی توبہ ہے. اور حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ. آئیں آج سچے دل سے توبہ کرنی ہے. آج بہنیں بھی سچے دل سے توبہ کریں. اگر انہوں نے پردے اتارے ہیں اور ان کا پردہ اٹھا ہے
تو وہ توبہ کریں، مالک اب پردہ نہیں اٹھنے دوں گے، اب میرے بال کوئی غیر محرم نہیں دیکھے گا، اے اللہ میں حیا کی چادر اوڑھ لوں گی، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کروں گی۔ بہنیں بھی نیت کریں، آپ بھی نیت کریں، مالک جو ہو گیا سو ہو گیا، پچھلی تو معافی دے دے، آئندہ گناہ ہم نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا وہ بڑا ہی کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے کائنات بنی ہیں، معصوم ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، آپ فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہاں محدثین بڑی حسین بات لکھتے ہیں، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں اور سرکار فرما رہے ہیں میں توبہ کرتا ہوں۔ اس توبہ سے کیا مراد ہے؟ اس گفتگو میں نشہ ہے، اگر آپ کو نشہ آئے تو۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس بات کی توبہ کرتے ہیں، اللہ میں تیری محبت میں گم رہتا ہوں، میں تیری یاد میں گم رہتا ہوں، اے اللہ میں تیری طرف سے توجہ ہٹا کے جب مجھے امت کا غم ستاتا ہے نا، جب مجھے امت یاد آتی ہے، جو گھڑیاں جو خیالات میں امت کے غم میں گزارتا ہوں، میری توجہ جو تجھ سے ہٹ کے امت کی طرف جاتی ہے، مالک ان گھڑیوں کی میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، یہ جو مجھے امت کا غم ستاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جیسے ہم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے والے سے پڑھا کہ آپ عید والے دن کمرہ بند کر کے رو رہے ہیں، کسی نے پوچھا عمر آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، اے عمر کیوں رو رہے ہیں؟ آج رونے کا دن نہیں ہے، انعام کا دن ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے سوال کرنے والو، آج عید اس کی ہے جس کی نمازیں قبول ہو گئیں، آج عید اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے۔ عمر نہیں جانتا عمر کی نمازیں قبول ہیں یا نہیں، عمر کو نہیں پتا عمر کے روزے قبول ہیں یا نہیں۔ عمر فاروق بھی خوف خدا میں رو رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول، انبیاء کے بعد سب سے افضل، عاشق اکبر، جنہوں نے حضور کی زندگی میں 17 بار مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے امامت کروائی ہے، وہ بھی خوف خدا میں رو رہے ہیں۔ تو یہ جنتی جن کو عشرہ مبشرہ، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے، وہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا ایک ہوتا ہے خشیت، ایک ہوتا ہے خوف، اور خوف جو ہے نا، خوف یہ ڈر ہے کہ میں نے جو غلطیاں کی ہیں نا، غلطیاں، یہ غلطیوں کی مجھے سزا نہ ملے۔ ایک ہے خشیت کہ میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، جس سے میں محبت کرتا ہوں نا وہ ناراض نہ ہو جائے۔ جنہیں جنت کی بشارت ملی ہے وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ مالک تو نے اتنا نواز دیا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ وہ مولانا روم علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک عورت نہ بھیک مانگتی تھی، بھکارن تھی، اللہ نے اسے بڑا حسن دیا تھا، اب وہ دروازے بجاتی، لوگوں سے بھیک مانگتی، بھیک مانگتے مانگتے نا بادشاہ کے دروازے پہ چلی گئی، جا کے بادشاہ کا دروازہ بجایا تو بادشاہ کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو بہت حسین و جمیل ہے اور بھیک مانگ رہی ہے، بادشاہ نے اسے نکاح کا پیغام بھیج دیا، اس نے قبول کیا۔ اب یہ بھیک مانگنے والی ملکہ بن گئی، بادشاہ کی بیوی بن گئی، اب اس کی کنیزیں آ گئیں، اس کی خدمت کرنے والی آ گئیں۔ یہ ہر وقت روتی تھی، ہر وقت گریہ وزاری کرتی، جب موقع ملتا یہ رونا شروع کر دیتی۔ تو جس کی کنیزیں تھی وہ کہنے لگی ملکہ تو کیوں روتی ہے؟ اللہ نے تجھے کون سی نعمت ہے جو نہیں دی، تو ملکہ بن گئی ہے، محل تیرے پاس ہے، اتنی نعمتیں ہیں۔ وہ کہتی اسی لیے تو رو رہی ہوں کہ میں تو بھیک مانگنے والی تھی، میں بھکارن تھی، بادشاہ نے مجھے قبول کیا ہے اور بادشاہ نے مجھے عزت کی مسند دی ہے، ڈرتی ہوں کہ بادشاہ ناراض ہی نہ ہو جائے اور میں پھر بھکارن نہ بن جاؤں، اس خوف سے میں روتی ہوں کہ یہ بادشاہ کی مہربانی ہے کہ بادشاہ نے مجھے یہ عزت والا مقام دیا ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں ایسے ہی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میری تو کوئی یہ اوقات نہیں تھی، یہ جو مجھے عزت کی منصب ملا ہے، یہ جو عزت کا مقام ملا ہے، یہ میری تو اوقات نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے۔ ڈرتے ہیں کہ اس کی ناراضگی نہ آ جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھنا ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمارا رب بڑا ہی مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا نا، اللہ نے اسے بڑا مال دیا تھا، عیاشی میں زندگی گزار رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے نا پیسے آ جائیں تو گردن میں سریا بھی آ جاتا ہے، پیسے آ جائیں تو پھر غریب بھائی پرایا ہو جاتا ہے، پیسے آ جائیں تو پھر غریب بہن بھی اپنی نہیں رہتی،
یہ تو مال ہی ایسی چیز ہے نا، پھر بندہ نیچے تو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ پیسے یوں کہیے کہ پیسے آ جائیں تو سجدے بھی چلے جاتے ہیں، پیسے آ جائیں تو جوتیاں اتارتے ہی یہ مسجد میں نمازی نہیں آیا، یہ چودھری آیا ہے، یہ پیسے والا آیا ہے، یہ پیسے، اب مسجد میں آ کے بھی اس کی عقل نہیں جاتی، کیوں؟ اسے پیسے کا گھمنڈ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، مال بھی بہت بڑا امتحان ہے، یہ پیسہ بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ ناچنے والوں پہ یوں گڈیاں پھینکتے ہیں یہ پیسے والے، یوں، اور اللہ کے راستے میں دینے میں ان کا دل تنگ پڑتا ہے۔ ابھی بھی مشاہدہ کر لیں، جب جھولی گھومتی ہے تو جیب میں ہاتھ کیسے جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ڈھول بجتا ہے لوگ پیسے یوں پھینکتے ہیں، مال کو کیسے اڑاتے ہیں۔ اور یہ پیسہ بہت، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن اگر اس کا استعمال صحیح کیا تو، اور اگر اس کا استعمال غلط کیا تو پھر عذاب ہے۔ جس کے پاس مال جتنا زیادہ ہے، سنیں آپ حیران ہو جائیں، روایت میں آتا ہے غریب آدمی امیر کی نسبت، پیسے والے کی نسبت ایک غریب آدمی 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ سب نے سبحان اللہ بھی نہیں کہا، سب کو پیسے چاہیے نا۔ اب کہتے ہیں بھائی پیسوں کی بات کرو، اتنی بڑی بات، فرمایا غریب آدمی امیر کی نسبت 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، اور امیر آدمی حساب دے گا۔ ہاں، اس امیر کے لیے سلام ہے کہ جس کا مال جیسے سیدنا عثمان غنی کا اللہ کے راستے میں لگا تھا۔ سیدنا عثمان غنی کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے زندگی کیسے گزاری؟ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک سائل آیا، سوالی آیا، اس کی بیٹی کی شادی تھی، اسے مال کی ضرورت تھی، وہ سیدنا عثمان غنی کے گھر آیا سوال کرنے۔ جب دروازہ بجانے لگا تو اس کے کانوں سے آواز ٹکرانے لگی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ سے کہہ رہے تھے، یہ تو نے جو ہے یہ چراغ میں تیل زیادہ کیوں ڈالا ہے؟ یہ تیل زیادہ خرچ ہو جائے گا، یہ بات موٹی کیوں لگائی ہے؟ وہ سوچنے لگا میں تو پیسے مانگنے آیا ہوں، بیٹی کی شادی، یہ تو گھر میں تیل کا حساب کر رہے ہیں۔ لیکن حاجت شدید تھی اور سنا تھا وہ خالی نہیں بھیجتے، دروازہ بجا دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے آئے، کہا حضور سائل ہوں، سوالی ہوں، بیٹی کی شادی ہے، کچھ دے دیں۔ فرمایا فلاں وادی میں میرے 40 اونٹ کھڑے ہیں، تو لے لے۔ وہ پریشان ہو گیا، کہا حضور کیا فرمایا ہے؟ کہا فلاں وادی میں میرے 40 اونٹ کھڑے ہیں، جا لے لے۔ اس نے کہا ایک بات تو بتائیں، گھر میں تیل کا حساب کر رہے ہیں اور مجھے 40 اونٹ دے رہے ہیں؟ فرمایا جب ذات پہ خرچ کرتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کل حساب دینا پڑے گا، جب اللہ کے راستے کی باری آتی دل کھول کے دیتے ہیں، کل بدلہ دے دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں جب ذات کی باری آتی ہے، جب بیٹی کی باری آتی ہے تو جھیس کا ٹرک بھرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو پیسے ہیں یہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں، لیکن ناک اونچا کرنے کے لیے، ناک لمبا کرنے کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے۔ اور اب تو کیا کریں، بیٹیوں والے کیا کریں، اب رشتہ لینے والے بھی رشتہ وہاں لیتے ہیں نا جہاں جہیز زیادہ ملے۔ یتیم کے گھر کون رشتہ لے کے آتا ہے؟ غریبوں کے گھر کون آتا ہے؟ یہ معاشرہ اس ٹائم یقین مانیے، بلکہ یہ شعر اس پہ صحیح معاشرے پہ فٹ آتا ہے، اور پڑا ڈیمپر کے پیچھے تھا، سپیرو سانپوں سے کہہ دو اب تمہاری ضرورت نہیں، انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ لگی آگ بچا کچھ سامان جلنے سے، وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ یہاں تو ایک دوسرے کو لوٹا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی جیب کاٹی جا رہی ہے، ایک دوسرے کا راستہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، ہم حقیقت سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اللہ نے اسے بڑا مال دیا تھا، عیاشی میں زندگی اس کی گزر رہی ہے، اس پہ زوال آ گیا، خسارہ آ گیا، مال کم ہوتے 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 قرضہ شروع ہو گیا، اور جو دوست احباب تھے ساتھ چلنے والے، انہوں نے دیکھا یہ کنگال ہو گئے، آہستہ آہستہ وہ بھی دامن بچانے لگے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں نا، جیب میں پیسے ہو تو دوست ہی دوست ہیں، پھر تو جان دینے والے یار بھی آ جاتے ہیں۔ جیب گرم ہے تو سارے ہی ہیں، اگر ایک سلائی رکھی ہے، پراڈو رکھی ہے تو دوست ہیں جی، رستے میں استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور اگر سائیکل ہے تو کون ہے پھر آپ کا بھائی، اور اگر پیدل چلتے ہیں تو دوست کہاں سے لائیں گے بھائی؟ جیب خالی ہے تو پھر دوست کہاں سے لائیں گے؟ تو اس کے وہ بھی جب کنگال ہوا نا، پیسے ختم ہوئے
قرضہ چڑھنے لگا تو آہستہ آہستہ دوست پتلی گلی سے نکلنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کنگال ہو گیا نا، کچھ نہ رہا، تو مصلی اٹھا کے مسجد میں چلا گیا۔ جب بندہ سب طرح سے مایوس ہوتا ہے نا، پھر یاد تو اللہ ہی آتا ہے نا۔ مصلی جب اٹھا کے چلا گیا، کہا اللہ تو نے مال دیا تھا، میں بھٹک گیا تھا، مالک پھسل گیا تھا، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ مہربانی کر دے، میں اب کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا ہوں، مالک کس سے مانگوں، اب تو مانگتا ہوں کوئی دیتا بھی نہیں ہے، مالک تو ہی دینے والا ہے، مالک یہاں تو حساب کرنے والے ہیں، تو بے حساب دینے والا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں میرا بندہ مانگ رہے، دے دو اس کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ تیری محبت میں نہیں آیا، یہ مال کی محبت میں آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں آیا تو میرے پاس ہے نا، دے دو اس کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے مال دیا، وہ پھر امیر ہو گیا، کچھ عرصہ گزرا تو وہ بھول گیا، وہ پھر عیاشی میں لگ گیا، پھر گناہوں میں لگ گیا، پھر دن رات شب و روز گناہوں میں گزرنے شروع ہو گئے، کرتے 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 پھر زوال آ گیا، پھر کنگال ہونے لگا، پھر کوڑی کوڑی کا محتاج ہونے لگا، قرضہ اوپر چڑھنے لگا۔ جب پھر حالات خراب ہوئے تو پھر مصلی اٹھایا، پھر مسجد میں چلا گیا، اے اللہ غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ میں گمراہ ہو گیا، اے اللہ معافی دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوں وہ شخص 70 مرتبہ اس نے توبہ توڑی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کنز العمال کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 مرتبہ اس نے توبہ توڑی، آ کے یوں کہتے جب کنگال ہوتا ہے مصلی اٹھا کے آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتوں دے دو اس کو۔ کتنا کریم رب ہے۔ یہاں تو اگر دوسری بار باپ کی نہ مانو تو باپ بھی جوتا کھینچ کے مارتا ہے، ماں کی نہ مانو تو پیار کرنے والی ماں بھی پھر سیدھی ہو جاتی ہے، لیکن اپنے رب پہ قربان جائیے، اپنے رب کی رحمت دیکھیے۔ 70 مرتبہ اس نے توبہ توڑی، 70 مرتبہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب 70 مرتبہ توڑ کے توبہ پھر کنگال ہوا ہے نا، پھر آیا ہے نا، اللہ نے فرمایا فرشتوں دے دو جو مانگتا ہے۔ فرشتوں نے پھر کہا مالک مال کی محبت میں آیا ہے، کہا دے دو، آیا تو ہے نا۔ اب جب پھر اس خوشحال ہوا نا، مال ملا، ایک دن وہ لیٹا ہوا تھا، لیٹا ہوا نا تو پھر اندر والا جو انسان تھا وہ بیدار ہوا، اس نے کہا تو کتنا گندا ہے، بار بار تو جا کے اس سے مناتا ہے نا، وہ مان جاتا ہے، وہ تجھے مال دے دیتا ہے، تو پھر گمراہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب یہ خوشحال ہے، مال ہے، اب یہ چرپائی پہ لیٹا ہے نا، احساس ہونے لگا ہے کہ میں کتنا گندا ہوں، اس نے کتنی مہربانیاں کی ہیں، مجھ پہ کتنے کرم کیے ہیں، میں توبہ کرتا ہوں وہ پھر دے دیتا ہے، میں پھر گمراہی میں لگ جاتا ہوں، پھر معافی مانگتا ہوں پھر دے دیتا ہے۔ اب کہتا ہے مالک اب میں کنگال نہیں ہوں، خوشحال ہوں، آج میں کنگال ہو کے نہیں آ رہا، خوشحال ہو کے آ رہا ہوں۔ بستر سے اٹھتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں آج دیکھو یہ مال کے لیے نہیں آیا، آج یہ میرے لیے آیا ہے، آج یہ مال کے لیے نہیں آیا، یہ میرے لیے آیا ہے۔ جب بندہ ندامت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہے نا، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کی رحمت کو جوش آتا ہے، اس کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب کسی کی آنکھ میں آنسو آئے نا، تو یہ جو پلک کا بال ہے نا، ایک بال، یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا بروز قیامت، یا اللہ یہ تیرا بندہ رویا تھا، اس کا آنسو نکلا تھا، اور اس کے آنسو کی وجہ سے یہ میں بال بھیگ گیا تھا، اس بال کی سفارش کی وجہ سے اللہ اس کو بخش دے گا۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی نہیں آتا ہائے ندامت سے۔ جنگ تبوک کا موقع تھا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جنگ تبوک کا جب اعلان ہوا کہ جنگ تبوک کے لیے قافلہ روانہ ہونے لگا، صحابہ کرام علیہم رضوان تیاریاں کرنے لگے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں کبھی اتنا خوشحال نہیں تھا، اللہ نے بڑا مال دیا تھا مجھے، سواریاں اچھی تھی میرے پاس۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں بعد میں جاؤں گا، قافلے کو پہنچ جاؤں گا، میری سواری اچھی ہے، تیز سواری دوڑتی ہے، میں آرام سے پہنچ جاؤں گا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ قافلہ روانہ ہو گیا، کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں شام کو نکلوں گا، شام ہوئی تو میں نے کہا صبح نکلوں گا، کہتے ہیں کہ صبح ہوئی تو میں نے کہا دن کو نکلوں گا۔ سستی ہونے لگی، کہا کہ مدینے کی گلیوں میں صرف منافقین تھے، منافق تھے جو رہ گئے نہیں گئے، اور ایک میں تھا اور 2 صحابہ اور تھے جو نہیں گئے تھے۔
کہا کہ یوں کرتے کرتے سستی یہاں تک کہ تبوک کی جنگ کے قافلہ واپس آ گیا۔ جب اللہ کے نبی واپس تشریف لائے تو مسجد نبی میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سیدھے مسجد نبی میں تشریف لاتے اور وہاں نوافل پڑھتے، بیٹھتے، گفتگو فرماتے، اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے تو کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ منافقین آنے لگے اور سرکار کی بارگاہ میں آ کے جھوٹے اپنے عذر پیش کرنے لگے اور آقا مسکرا کے ان کا عذر قبول کرنے لگے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، اب پریشان ہوں کہ میں کیا کروں، بات کرنی تو مجھے آتی ہے، اللہ نے مجھے بولنے پہ مہارت دی ہے، لیکن میں کس کے آگے بات بناؤں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، آج سچ سچ ہی بولوں گا، آقا اس سے پہلے کبھی خوشحال اتنا تھا ہی نہیں، خوشحال تھا، آقا صرف سستی کی وجہ سے نہیں گیا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں گیا حضور کی بارگاہ میں، سرکار نے مسکرا کے دیکھا اور فرمایا کعب بن مالک کیوں نہیں گئے ہو؟ میں نے کہا آقا سچ سچ یہی ہے کہ میں سستی کی وجہ سے نہیں گیا، مال بھی اللہ نے دیا ہوا تھا، سب کچھ تھا، آقا خوشحالی بھی تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی، آقا سستی ہوگی، غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ، اب رب تمہارے بارے میں جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، اتنے میں اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، کعب بن مالک اور ان کے ساتھ 2 صحابہ اور تھے، فرمایا ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں ہم سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، ہم کسی کو سلام کریں ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیاں میں تنگ ہوتی نظر آنے لگی، ہمیں اجنبیت ہونے لگی، ہم سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، ہم کسی کو سلام کریں ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اتنا دل گھبرایا ہوا تھا، میں گھر میں تھا اور میری متصل دیوار ساتھ میرا کزن رہتا تھا، فرماتے میں دیوار پہ چڑھ گیا، میں نے اسے کہا السلام علیکم، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ وہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا واللہ میں منافق نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے میں رو پڑا، تو میرا کزن ہے، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کی محبت دیکھیں سرکار سے۔ اب کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میری راتیں بھی اوکھی ہو گئی، دن بھی اوکھے ہو گئے، میرے شب و روز مشکل سے گزرنے لگے، اتنے میں سرکار نے پیغام بھیجا، کعب بن مالک سے کہو بیوی سے علیحدگی اختیار کر لے۔ اب جملے بے سننا نشہ ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں سرکار سے پوچھئے طلاق دے دوں؟ کیا اطاعت ہے، یعنی آقا جو فرمائے ہم حاضر ہیں، آقا سے پوچھئے کیا طلاق دے دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کعب بن مالک سے کہو طلاق نہ دے، اسے میکے بھیج دے۔ کعب بن مالک نے اپنی زوجہ کو میکے بھیج دیا، اکیلے گھر میں رہنے لگے۔ فرماتے ہیں بڑی پریشانی میں دن گزرتے ہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں جو بات سنانے لگوں کہ دیکھیے گا اس میں نشہ کتنا ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے چلا جاتا اور میں جا کے صف میں ایک کونے پہ بیٹھ کے میں جب دیکھتا، کہتے ہیں کہ میں چوری نظروں سے جب دیکھتا تو سرکار مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے، اور جب میں سرکار کی طرف دیکھتا تو سرکار نظریں پرے پھیر لیتے تھے۔ آقا کا اپنے غلاموں سے پیار کیسا تھا۔ کہا جب میں سرکار کی طرف دیکھتا سرکار چہرہ پھیر لیتے، اور جب میں دوسری طرف دیکھتا تو سرکار مجھے دیکھتے تھے۔ کیا نصیب ہیں جنہیں سرکار دیکھتے ہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اب دن بڑے اوکھے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ میں ایک دفعہ بازار گیا تو وہاں ایک سفیر مجھے ملا، عیسائیوں کے بادشاہ کا سفیر تھا، اور اس نے مجھے لا کے رکا دیا۔ کہا کعب بن مالک کون ہے؟ میں نے کہا کعب بن مالک میں ہوں۔ انہوں نے مجھے رکا دیا، کہتے ہیں رکا کھولا، رکا پڑا تو میری چیخ نکل گئی۔ رکے پہ لکھا تھا عیسائیوں کے بادشاہ نے، اے کعب بن مالک ہم نے سنا ہے کہ تمہیں محمد عربی نے چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو بڑے ذہین ہو، تم بڑے کام کے آدمی ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بڑا عہدہ دیں گے، بڑا منصب دیں گے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئیں، اے اللہ کعب بن مالک اتنا برا ہو گیا ہے، کافر ہم سے امیدیں لگانے لگے ہیں، ہمیں کافر اپنی طرف بلانے لگے ہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے سجدے میں سر رکھا، اے میرے اللہ اپنے نبی کو کوئی پیغام بھیج دینا اس سے پہلے کہ کعب بن مالک انتقال کر جائے، اے اللہ اس حالت میں موت آ گئی تو میرا تو جنازہ بھی کوئی نہیں پڑے گا۔ فکر کس چیز کی ہے؟ اللہ کے نبی ناراض ہیں، مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ آج بھی کسی کو احساس ہے کیا کام سے ناراض نہ ہو جائیں؟ نہ شرم نبی، نہ خوف خدا، نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں وہ رکع پڑھ کے تو میں
زاروں کتار رونے لگا، رکا جا کے میں نے تندور میں ڈالا، آگ میں ڈال دیا، اور پھر میں مسجد نبوی میں گیا. میں نے کہا آقا کفار امیدیں لگا رہے ہیں، آقا میں مسلمان ہوں، لیکن جواب نہیں ملا. کعب بن مالک کہتے ہیں میں واپس آ گیا گھر. فرماتے ہیں میں فجر پڑھ کے اپنی چھت پہ بیٹھا تھا اور میں ہزاروں کتار رو رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا مالک میرا دل تنگ ہو رہا ہے، مالک میں کیا کروں، مالک ڈرتا ہوں کہیں موت نہ آ جائے. کہا بیٹھا فریاد ہی کر رہا تھا کہ مجھے کسی صحابی کی آواز آئی، وہ اونچے ٹیلے پہ چڑھ کے آواز دے رہے تھے کعب بن مالک کو مسجد نبوی میں اللہ کے نبی نے بلایا ہے. کعب بن مالک کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، پیغام آ گیا ہے. فرماتے میں نے سجدے میں سر رکھا، شکر ادا کیا، اور جب میں مسجد نبوی میں گیا تو اللہ کے نبی نے سینے لگا لیا تھا. یہ سرکار اپنے غلاموں سے پیار کرتے ہیں، اور غلام اپنے آقا سے کیسا پیار کرتے ہیں. میرے پیارے بھائی، ہمیں بھی اب احساس ہے، ہمارے اندر بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے آقا ناراض نہ ہو جائیں. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. ظالم سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کربلا کے لا. یہ جنگ کفر و حق ہے، گر تجھ کو جیتنی، پھر ہر نوجوان کو خالد و طارق بنا کے لا. میرے پیارے بھائی، یہ آج کا دن جمعۃ الوداع کا دن عظیم دن ہے، برکت والا دن ہے، انعام والا دن ہے. اس دن ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی، سچے دل سے. ابھی کیونکہ ہم نے اسناد بھی تقسیم کرنی ہے، اور جو نماز ہم جماعت سے پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی پھر خواتین جو ہے منہ مبارک کی زیارت کرتی جائیں گی، اور منہ مبارک کی زیارت کر کے وہ تشریف رکھتی جائیں گی، اور ہم اپنی نماز بقیہ پڑھیں گے. اور جب ہم نماز پڑھ چکیں گے تو انشاءاللہ منہ مبارک ہمارے درمیان تشریف لے آئیں گے. یہاں منہ مبارک تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ منہ مبارک کی موجودگی میں ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے. ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے، مالک ہمارے ہاتھ جو اٹھے ہیں ان میں اخلاص نہیں ہے، ہمارے الفاظ میں بھی نہیں ہے، تیرے نبی کے بال مبارک موجود ہیں، ان بالوں کے صدقے تو ہمارے پہ کرم کر دے. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ہمارا یقین کامل ہے، یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ ان بالوں کی برکت سے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے گا. تو اپنی آج سے ہم نے سچی توبہ کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اور اللہ کا ہم شکر ادا کریں. اللہ نے ہمیں یہ عظیم ادارہ عطا کیا ہے، یہ عظیم ادارہ عطا کیا ہے، اور اس ادارے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں 20 بچے حافظ بن کے الحمدللہ انہوں نے مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کا قرآن سنایا. الحمدللہ تقریباً 22 مقامات پہ 22 مقامات میں ہمارے بچوں نے قرآن سنایا ہے، جنہوں نے اسی مدرسے میں پڑھا ہے. یہ باتیں میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ جتنی بڑی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہے. یہ آپ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ملایا، تھوڑا تھوڑا کر کے ملایا ہے، اور آج یہ اتنی بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے. اس ٹائم ہماری بیسمنٹ خواتین سے بھری ہوئی ہے، ہماری یہاں بچیاں پڑھ رہی ہیں. الحمدللہ ہماری بچیاں عالمہ بن کے آگے پڑھا رہی ہیں. یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے. اور الحمدللہ اس دفعہ غالباً 55 بچوں نے درس نظامی کے پیپر دیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 55 کے 55 بچے پاس ہو گئے. ایک بچہ بھی فیل نہیں ہوا، کمپارٹ بھی نہیں آئی. الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اس ادارے پہ. ساتھ ہمارا اسکول چل رہا ہے، بالکل متصل اسکول ہے. اور یاد رکھیے گا، یہ ہم نے کاروبار کے لیے نہیں رکھا، ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ ہم نے یہاں مدرسہ چلایا تو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ جب بچے ہمارے پاس پانچویں پاس آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ بچے اب 5ویں پاس بھی فریش نہیں ہیں، کیونکہ جن اسکولوں سے یہ پڑھ کے آ رہے ہیں ان کو ABC بھی انہوں نے سازوں سے سکھائی ہوئی ہے. یہ موبائلوں کے دل دادا بنے ہوئے ہیں، یہ گانوں پہ جو ہے نا ٹانگیں پھڑکانے والے بن گئے ہیں. ہم نے کہا ہم فریش بچے نیچے سے لیں، بالکل ہم بیس بنائیں، اور ہمارے بچے ہماری بچیاں ہمارے پاس شروع سے لے کر پرائمری پاس کریں. پرائمری کے بعد پھر ہم ان کو مدرسے میں لے لیں، پھر ہم ان کو حافظ بنائیں، حافظہ بنائیں، اس کے بعد ہم ان کو عالم بنائیں، عالمہ بنائیں. اور آپ اہل محلہ کے لیے سب کے لیے خوشخبری یہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو بچہ ہمارے پاس 5ویں پاس حفظ کے لیے آتا ہے، 3 سالوں میں وہ حفظ کرے گا اور 7 مڈل کرے گا، 8ویں ہم اسے کرائیں گے، 4تھا سال اس کا منزل پہ لگائیں گے. 4 سالوں میں بچہ حافظ بھی بنے گا،
منزل بھی پکی ہوگی انشاءاللہ، مڈل بھی اس کی ہو جائے گی. اور یہ مقامی بچوں کے لیے، یہ رہائشی بچوں کے لیے، مقامی بچوں کے لیے ہمارا ہے، جتنے آ کے پڑھ کے چلے جائیں. اس کے بعد درس نظامی کے جو 7ویں پاس بچہ آئے گا، 7ویں پاس بچہ، اسے ہم مڈل کی کلاس میں بٹھائیں گے، 8ویں کی کلاس میں بٹھائیں گے. 7 ہم اسے درس نظامی کرائیں گے. ادھر سے ایک کلاس 8ویں کی پڑھے گا، ادھر سے ایک درجہ درس نظامی کا پڑھے گا. 9th میں جائے گا، ایک درجہ درس نظامی کا دوسرا درجہ پڑھے گا، 7 9th پڑھے گا. پھر میٹرک پڑھے گا، درجہ درس، یوں 7 درس نظامی بھی چلتی رہے گی، اور یوں 7 انشاءاللہ MA انگلش بھی کر لے گا. اور ہم نے سائنس میں پڑھانا ہے، سائنس باقاعدہ، فزکس کیمسٹری بائیولوجی. ہمارے پاس انگلش ٹیچر بھی ہیں، ہم نے ٹیچر رکھے ہوئے ہیں. اور نیکسٹ ٹائم جو ہماری 9th کی کلاس ہوگی، فزکس کیمسٹری بائیولوجی ہم ساتھ پڑھائیں گے. اب یہ اتنا بڑا جو اوپر لینٹر ڈالا ہے، یہاں کمپیوٹر لیب بھی بنائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ جہاں قرآن پاک پہ عبور حاصل رکھتا ہوگا، حدیث پہ عبور حاصل رکھتا ہوگا، انگلش پہ عبور حاصل رکھتا ہوگا، کمپیوٹر پہ عبور حاصل رکھتا ہوگا، جا کے اسمبلی پہ غداری نہیں کرے گا، نبی کی ناموس پہ پیرا دینے والا بن جائے گا. یہ انشاءاللہ ہمارا مشن ہے. تو آپ اپنے بچوں کو یہاں لائیے. 7ویں پاس بچے، میں محلے والوں سے درخواست کروں گا، 7ویں کے 6ٹھی پاس کے بعد بچے آپ لے آئیں یہاں، ان کو ہم پڑھائیں گے. آپ کو درخواست کی جاتی ہے، اور میں چوٹ کروں گا، آپ کو چوٹ کروں گا، اللہ کرے میری بات آپ کے دل پہ اترے. آپ کے ارد گرد غیر مسلم رہتے ہیں، میں کن کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو پتہ ہے. آپ کے ارد گرد غیر مسلم رہتے ہیں، اور ان کے بچے ہمارے سکولوں میں پڑھتے ہیں، اور ان کے بچے جو ہمارے سکولوں میں جاتے ہیں، ان کے سروں پہ وہی نشانی ہے جو ان کے مذہب کی ہے. وہ سکول میں وہ نشانی پہن کے جاتے ہیں. لیکن آپ کا بچہ اگر امامہ پہن کے سکول میں چلا جائے، سکول والے رکھیں گے؟ بولتے نہیں آپ، رکھیں گے؟ کیا سکول مسلمانوں کا نہیں ہے؟ کیوں نہیں رکھنے دے رہے؟ کچھ تو ہے نا. اور وہ جو غیر مسلم ہیں، ان کے بچے اپنے مذہبی حلیے میں اسکول سے چھٹی ہو کے پہلے اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں، وہاں سے ہو کے پھر اپنے گھروں کو جاتے ہیں. افسوس آپ کے پڑوس میں غیر مسلم اپنی جو اس کی مذہب کی علامت ہے اس کے وجود پہ نظر آئے، اور پھر وہ اپنی عبادت گاہ میں بھی جائے، وہ چلتا پھرتا اپنے مذہب کی تبلیغ کرے. افسوس اس مسلمان پہ ہے کہ جس کی مسجد اس کا رستہ دیکھے. یہ گھر سے نکل کے بازار چلا جائے، گھر سے نکل کے سینما گھر چلا جائے، مگر اذان سن کے مسجد میں نہ جائے. اس کا بچہ مسجد میں نہ جائے، سپارہ پڑھنے نہ جائے. افسوس نہیں ہے؟ آج ہمارا بچہ جی ماشاءاللہ ماسٹر کر رہا ہے، قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. ہمارا بچہ LLB کر رہا ہے، قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. ہمارا بچہ انجینئر بن رہا ہے، قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. میرے بھائی جب تیرا جنازہ اٹھے گا، اگر تیرے بیٹے نے LLB کی ہے تو میرے بھائی تیرے جنازے میں وکیلوں کی لائنیں لگ جائیں گی، جج آ جائیں گے، وضو ہے یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں. اگر تیرے بیٹے نے MBBS کر لیا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، ڈاکٹر آ جائیں گے، انجینئر آ جائیں گے، بڑے بڑے لوگ آ جائیں گے. وضو ہے یا نہیں اس کی بات نہیں کرتا. میرے بھائی اگر تیرا بیٹا حافظ قرآن ہو، میں نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بنے، یہ ماشاءاللہ ڈاکٹر اشتیاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈاکٹر راشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر اشتیاق صاحب کو اللہ نے اتنی محبت دی ہے، میں نے دیکھا ہے نعت پڑھ رہے اور یہ رو رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے گنج گلاس فیکٹری کے پروڈکشن مینیجر بیٹھے ہوئے ہیں، سنت کے مطابق داڑھی ہے، پہلی صف کے نمازی ہیں. یعنی یہ ڈاکٹر بننا بری بات نہیں، میں سوچ یہ دے رہا ہوں، ہم چاہتے ہیں ڈاکٹر بھی بنے، حافظ قرآن بھی بنے. اپنے بچوں کو آپ مدارس میں لائیں. جب ہم آپ کو بچوں کو سب کچھ پڑھا رہے ہیں، پھر کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ اپنے بچوں کو لائیے. اور اگلی آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور یہ بالخصوص ڈوگ مسکین والے، بالعموم شہر والے، یہ بھی مقامی بچیوں کے لیے ہے. اور یہ اس سال ہم شروع کر رہے ہیں. رمضان کے بعد
جو بچی ہمارے پاس چھٹی میں داخلہ لے گی، 6 میں، چھٹی، 7ویں، 8ویں اور 9th، 4 سال جو بچی ہمارے پاس 9th میں پہنچے گی 7 عالمہ بن جائے گی. ہم اسے چھٹی کلاس کے ساتھ ہی درس نظامی کا ایک درجہ پڑھا دیں گے، دوسرے سال کے ساتھ دوسرا درجہ پڑھا دیں گے، تیسرے سال کے ساتھ تیسرا درجہ. بچی 9th میں پہنچے گی انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے امید ہے بچی کو ترجمہ اور تفسیر پہ اتنا عبور حاصل ہوگا، وہ رمضان میں اپنے گھر میں محلے کی عورتیں اکٹھا کر کے درس قرآن کرے گی انشاءاللہ. یہ آپ کے لیے ہم نے یہ کیا ہے. یہ ہماری الحمدللہ جو عالمہ تیار ہوئی ہیں وہ پڑھائیں گی، اور وہ اتنے عرصے سے اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ پڑھا رہی ہیں. ہماری ایک عارف صاحب کی بیٹی ہیں، وہ پڑھا رہی ہیں فی سبیل اللہ، یہاں ہی عالمہ بنی ہیں. اشتیاق صاحب ہیں، ان کی مسز ہیں، انہوں نے یہیں پڑھا ہے، ابھی وہ پڑھا رہی ہیں. اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. اب اور بہنیں پڑھ رہی ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں. میری اپنی بیٹی یہاں پہ آپ پڑھ رہی ہے. میرا بیٹا اپنا یہاں، یہ جن کا اپنا سکول ہوتا ہے ان کے بچے کہیں اور پڑھتے ہیں. الحمدللہ میرے بچے یہیں پڑھ رہے ہیں. پہلے واقع اینڈ میں تھا، میں اپنے بچوں کو یہاں لے آیا ہوں. لیکن آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو بچیوں والا سلسلہ شروع کیا ہے، آپ سوال کریں یہ کیوں کیا ہے. اتنا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. بچیوں کے معاملے بڑے نازک ہوتے ہیں. جب سے ہم نے اسکولوں اور کالجوں کے حالات دیکھے ہیں، جو حالات بنتے جا رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو جلدی حیا کی چادر دے دیں. ہم ان کو ایسا ماحول دے دیں کہ ہماری بچیوں کے اندر حیا آئے. ہمارے سرکاری اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، جب فنکشن ہوتا ہے تو کوئی سیاسی بندہ آتا ہے، وہی لڑکیاں آگے ڈانس کر رہی ہیں. نیٹ پہ سرچ کریں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ کو مل جائے گا سب کچھ. آج اگر کوئی افیسر آتا ہے تو اس افیسر کے استقبال کے لیے ہماری بیٹیاں کھڑی کر دی جاتی. کیوں؟ ہم بچیوں کو پڑھنے بھیجتے ہیں، تمہارے استقبال کے لیے نہیں. آج ہمارے ہاں جو تعلیم کا معیار بن گیا وہ آپ کے سامنے ہے. اس لیے یہاں پردے کا ماحول ہے. پڑھانے والی بہنیں ہیں، خواتین ہیں، سارے کا سارا سسٹم پردے کے اندر ہے. تو آپ سارے جتنے افراد ہیں، ہم نے کل 25 بچیاں داخل کرنی ہیں، جن میں سے ہمارے پاس 10 بچیاں آ چکی ہیں، 15 اور داخلہ کرنے ہیں، 25 کا ایک درجہ بنانا ہے. تو اس لیے آپ جتنے ہیں، آپ رمضان کے اندر ہی کچھ افراد نے مجھ سے یہ بچیوں کا جو داخلہ ہوگا یہ میں خود کروں گا. یا ہمارے مدرسے کے جو ناظم صاحب ہیں علامہ قاری عبداللہ کاغانی صاحب، ان کے نائب ناظم ہیں علامہ محسن قریشی صاحب. ہم 3 کے علاوہ داخلہ اور کوئی نہیں کرے گا. لیڈیز داخلہ ہمارا نہیں ہے. اسکول میں داخلہ جو بھی خواتین کوئی نہیں آئے گی، محرم بھیجیں گے. ہاں ساتھ ہمارا اسکول چل رہا ہے، خواتین اگر معلومات لینا چاہتی ہیں تو وہ وہاں جو میڈم موجود ہیں ان سے جا کے معلومات لیں. تو آپ سارے الحمدللہ، اب میں نے دیکھا ہے ہمارے بچے جہاں جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ بچے نعتیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں یاد کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. چھوٹے بچوں کے سروں پہ امامے بندوا دیے تاکہ ان بچوں کے اندر یہ شوق پیدا ہو. تو آپ سب کو چاہیے کہ اس کام میں آپ لوگ ساتھ دیں. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ الحمدللہ اس ادارے کو بنے 11 سال ہوئے ہیں. کتنے ہوئے ہیں؟ اور اس ادارے میں 11 سال میں 2.5 کروڑ سے زیادہ لگا ہے. 2.5 کروڑ سے زیادہ لگا ہے. اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ ادارے نے 8 مسجدیں بنائی ہیں. 8ویں مسجد ہم بنا رہے ہیں کوٹ سنکی میں. اور آپ سن کے حیران ہوں گے، لوگوں کا اتنا اعتماد ہے ہم پہ، آپ لوگوں کی محبت ہے. الحمدللہ اس ٹائم ہمارے پاس 22 پلاٹ ایسے ہیں جس پہ ہم نے مسجدیں بنانی ہیں. ہم نے نمبر رکھے ہوئے، ہم نے بنانی ہے. لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں جی یہ لیں، آپ مسجد بنائیں. ہم نے دیکھا ہے آپ کام کرتے ہیں. تو میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں، آپ سب کی محبتیں ہیں، آپ سب بھائیوں کی محبتیں ہیں. یہ میرا سٹاف ہے، میرے ساتھ چلنے والے بھائی ہیں، یہ جتنے بھی ہیں ان کی کاوشیں ہیں. الحمدللہ ہم 8 مسجدیں بنا چکے ہیں. اور رمضان کے بعد ہماری کوشش ہے، جو شہر میں ہمیں 5 کنال کا رقبہ ملا ہے،
یہ ہاؤسنگ کلونی کے ساتھ ذبح خانے روڈ پہ 5 کنال کا رقبہ ہمیں ملا ہے. اس 5 کنال میں ہم انشاءاللہ ایک بہت بڑی VIP یونیورسٹی بنائیں گے. اس میں دینی تعلیم بھی ہوگی, دنیاوی تعلیم بھی ہوگی انشاءاللہ عزوجل. آپ سارے ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ پیچھے والے بول نہیں رہے. اب میں اس لیے یہ اسناد آتی ہیں, اسناد تقسیم کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جمعے کی ہم تیاری کرتے ہیں. ساروں کی اسناد آ گئی, سب کو دعوت نامہ دیں, نام بھی میں بولوں. تو یہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, اس ادارے سے 20 بچے پڑھ کے مختلف مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں, خطابت کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ کو سیٹ اپ نظر آ رہا ہے, یہ مدرسہ ہے حفظ کا, 7 درس نظامی ہیں, 7 بچیوں کا مدرسہ ہے, بچیوں کا درس نظامی بھی ہے, ترجمہ تفسیر بھی ہے, ساتھ ہی اسکول ہے, پرائمری تک کا اسکول بھی چل رہا ہے. یہ سسٹم ہم ہر محلے میں بنانا چاہتے ہیں, ہر محلے میں. اب ہم نے ایک شاخ بنائی ہے میرا بعد میں, حفظ کی کلاس شروع کر دی ہے. ایک شاخ ہماری اسلام پورہ میں بن گئی ہے, حفظ کی کلاس ہم نے شروع کرنی ہے. ایک شاخ ہماری سخی نگر میں حفظ کی کلاس شروع ہو چکی ہے. دولیا میں ہم نے مسجد کا لینٹر ڈال دیا ہے. یہ حفظ کی کلاس کے بعد ہم درس نظامی, درس نظامی کے بعد بچیوں کا سلسلہ, بچیوں کی سلسلے کے ساتھ اسکول. یعنی ہم حسن ابدال میں ہر محلے میں لوگوں کو پلیٹ فارم ایسا دیں گے, تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تمہیں مدرسے میں سنت کے لبادے کے اندر دنیا بھی دے دیں گے, دین بھی دے دیں گے. تو آپ سارے اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیں گے, سارے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے. ادارہ یہ آپ کا ہے, یہ منصور کا نہیں ہے. منصور امین ہے, مالک نہیں ہے. میں امین ہوں. ایک دن ہمارا جنازہ اٹھ جانا ہے. یہ لوگوں کی امانتیں ہیں, یہ میری وراثت نہیں ہے. میں نے پہلے بھی اعلان کیا ہے, میرے بعد میرا بیٹا نہیں ہوگا, میرے بعد یہ قاری عبداللہ کاغانی صاحب ہیں, اور ان کے بعد ان کا بیٹا نہیں ہوگا. ہم نے ان کو وراثتیں نہیں بنانا. یہ ہم نے یہ دین کی امانتیں ہیں, ہم نے دین کے لیے رکھنا ہے. یہ آپ بھی سارے ہمارا ساتھ دیں. اور یہ اتنا بڑا جو لینٹر ڈالا ہے آج کے اس عظیم موقع پہ, میں بالخصوص اہل محلہ کا شکریہ ادا کروں گا. جی ٹھیک ہے, میں جب بولوں گا مجھے وہ ٹکراتے جانا. یہ جو اتنا بڑا لینٹر ڈالا ہے 90 سینکڑے, یہ 1 کنال سے زیادہ جگہ پہ لینٹر ڈالا ہے, 1 کنال سے زیادہ رقبے پہ 2 حصوں میں لینٹر ڈالا ہے. اس میں 5 لاکھ روپیہ ہمارے محلے کا ہے. یہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میں کن الفاظ سے شکریہ ادا کروں. ہمارے محلے کے لوگوں نے دل کھول کے حصہ لیا, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے دل کھول کے حصہ لیا. الحمدللہ. اتنا بڑا کام بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. پھر ہمارے مدرسے کے بچے جو ہیں یہ گھروں میں گئے, گھروں سے اپنے پیسے لائے. 5 لاکھ روپیہ سے زیادہ ہمارے بچوں نے اکٹھا کیا. پھر میرے دوست بھائی جہاں جتنے موجود ہیں, ہمارے شہزاد صاحب موجود ہیں, انہوں نے اپنی گنج گلاس فیکٹری سے اپنے طرف سے بھی, دوستوں سے بھی, الحمدللہ یہ 25 لاکھ روپیہ جو لگا, اس میں اس ٹائم ہمارے پہ 3 لاکھ قرضہ ہے. 3 لاکھ ہمارا قرضہ رہ گیا ہے, کیونکہ اینڈ ٹائم پہ سیمنٹ ایک دم مہنگا ہو گیا اور ایک دم سریا بھی چڑھ گیا. تو سیمنٹ ہم نے جو حساب رکھا تھا 700 کچھ کو رکھا تھا, تو وہ ایک دم, تو اس وجہ سے ہمارے پہ کچھ قرضہ اس والے سے بھی رہ گیا. اور کچھ قرضہ ہمارا سال کا اکٹھا ہوتا ہے. ہماری مہینے کی جو تنخواہیں ہیں وہ 2.5 لاکھ سے زیادہ ہیں. کچن کو ملا کے ہمارا ماہانہ خرچہ 6 لاکھ ہے, اور سالانہ خرچہ ہمارا 60 لاکھ روپے ہے. تو آپ جتنے حسن ابدال والے ہیں, ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے علاقے میں اتنا عظیم ادارہ ہے کہ الحمدللہ اتنی بڑی رقم خرچ ہو رہی ہے. لوگ دے رہے ہیں تو خرچ ہو رہی ہے نا. 60 لاکھ روپیہ سالانہ خرچ, یہ کوئی چھوٹا خرچ نہیں ہے. تو اس میں کمی پیشی آتی رہتی, کبھی آٹا تھوڑا ادھار ہو جاتا ہے, کبھی کچھ اور چیز ادھار ہو جاتی ہے, کبھی تنخواہوں کا تھوڑا لاس. اس طرح ملا جلا کے کل ہمارا 5 لاکھ خرچہ ہے, قرضہ ہے ہمارا 5 لاکھ ملا جلا کے. تو میرا مشورہ ہے جنہوں نے زکوٰۃ دینی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں, ادارے کو دے دیں. فطرانہ تو آپ کو دینا ہی ادارے کو چاہیے. باہر مولا بخش صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے ادارے کے خادم بھی ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, بڑی خدمت کرتے ہیں, ان کو جمع کرا دیں. پیچھے ہمارے جو اس ادارے میں ریاضی کے ٹیچر, انگلش کے ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں چیئر پہ, آپ ان کو جمع کروا سکتے ہیں. اور ہمارے اسٹوڈنٹ کسی کو رسید آپ حاصل کر سکتے ہیں. آج جمعۃ الوداع, اور یاد رکھیے گا فطرانہ 170 روپیہ ہے, اور عید کی نماز سے پہلے فطرانہ دینا یہ ضروری ہے.
عید کی نماز کے بعد بھی دے سکتے ہیں، لیکن مجبوری کے تحت افضل یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دیں۔